امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا کے مقام پر رات گزارنے کے بعد مکے کی تاریک فضاؤں کو جگمگ کرنے کے لیے پھر حرم خلیل علیہ السلام کا رخ فرماتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نخلا کے مقام پر کئی روز قیام فرمایا۔ دن بھر کے پاپیادہ سفر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت غار حرا پہنچے۔ راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کس طرح مکے تشریف لے جائیں گے جبکہ وہاں کے لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور انہوں نے ہمیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوں گے تو مکے کے مشرکین پہلے سے بھی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائیں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخلص ساتھی کو یہ فرماتے ہوئے تسلی دی کہ زید، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو خود آسان فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا اور اپنے نبی کی مدد فرمائے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا کے مقام پر پہنچے۔ وہاں عبداللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ شیخ ابو محمد زہرہ اور امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت زید نے یہ مشورہ دیا کہ عرب کے رواج کے مطابق ہمیں کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ طائف میں بظاہر ناکامی جو در حقیقت عظیم اور غیر متناہی کامیابیوں کا پیش خیمہ بننے والی تھی، اس ظاہری ناکامی کے باعث کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عریقت کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ وہ حضور کو اپنی پناہ میں مکے میں لے آئے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں قریش کا حلیف ہوں اور حلیف قریش کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس طرح ناظرین کرام اس نے اس شرف عظیم کو حاصل کرنے سے معذرت کر لی۔ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس ابن عریقت کو بھیجا اور اس نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں بنی عامر کا آدمی ہوں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کعب بن لوئی کی اولاد کے خلاف کسی کو پناہ دیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا۔ اس کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ میں بصر و چشم حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیے کہ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ ابن عریقت نے یہ پیغام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تشریف لائے اور یہ رات مطعم بن عدی کے پاس بسر فرمائی۔ جب صبح ہوئی تو مطعم اپنے 6 یا 7 بیٹوں کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ مطعم اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار سجائے ہوئے تھے، تلواریں نکالی ہوئی تھیں۔ جب مسجد حرام میں پہنچے تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ طواف فرمائیے، اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے 4 بیٹے بیت اللہ شریف کے ایک ایک کونے پر کھڑے ہو گئے اور اس کے باقی بیٹے تلوار لٹکائے ہوئے مطاف میں موجود رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف مکمل کر لیا۔ مطعم کے اس مظاہرے سے تمام اہل مکہ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان اور بعض راویوں کے مطابق ابو جہل ممکن ہے دونوں پیچ و تاب کھاتے ہوئے مطعم کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ مطعم، تو نے ان کو صرف پناہ دی ہے یا تو نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور مسلمان ہو گئے ہو؟ مطعم نے کہا کہ میں نے صرف پناہ دی ہے۔ تو ابو سفیان نے مطمئن ہو کر کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو تم نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کی پناہ کو کیوں قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے سے طائف جانے کی خبر وہاں کے سارے باشندوں کو ہو چکی تھی۔ طائف کے مکینوں نے جو انسانیت سوچ سلوک کیا تھا اس کا بھی انہیں علم ہو گیا تھا۔ انہیں اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضور کو
مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد ناظرین کرام اتنی نہیں تھی کہ وہ مشرکین مکہ کے اس منصوبے کو اپنی قوت بازو سے خاک میں ملا سکتے، اور نہ ابھی جہاد کا اذن ملا تھا۔ ان حالات میں یا تو حضور مکے کے مرکز کو نظر انداز فرما دیتے اور جا کر صحرا کے کسی گوشے میں تشریف فرما ہو جاتے، اور یہ بات کسی طرح بھی اسلامی تعلیمات اور دعوت کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ حضور کے مکہ سے نقل مکانی کے بعد مٹھی بھر جانثار بے آسرا ہو کر رہ جاتے، اور مکے میں عام قبائل سے مختلف مواقع پر رابطہ قائم کرنے کے جو امکانات تھے وہ بھی معدوم ہو جاتے۔ اس لیے دو مصیبتوں میں سے کم تر مصیبت کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مطعم بن عدی کے جوار کو یعنی پناہ کو قبول کرنا عین حکمت اور مصلحت تھی، اور اس ہادی کامل نے اسی صورت کو اختیار کیا جس کے نتائج بہت جلد روح پذیر ہوئے اور اسلام کے شہری دور کا پھر آغاز بھی ہوا۔ امام ذیلی دالان لکھتے ہیں کہ مطعم بن عدی کا خاتمہ اگرچہ کفر پر ہوا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس مروت کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور اس کا ذکر اچھے الفاظ سے فرماتے۔ جنگ بدر میں جب کفار کو شکست فاش ہوئی، ان کے 70 جنگجو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور 70 کافروں کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مطعم آج زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو اس کی وجہ سے میں ان تمام کو آزاد کر دیتا۔ السیرۃ النبویہ میں تحریر ہے کہ مطعم بن عدی کے لخت جگر حضرت جبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے مابین اسلام قبول کیا، اور وہ حالت کفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور وہ ہمارے پاس آ کر ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو ہم اس کی یہ سفارش ضرور قبول کر لیتے، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہ آپ کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت اور فتح کے وقت مطعم کے اس فعل کو یاد رکھا۔ آپ نے اس کا وہ قول یاد نہ کیا جو اس نے معراج کی صبح کو کہا تھا، کیونکہ آپ برائی کی جزا برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ 90 سال سے زائد کی عمر میں مطعم نے وفات پائی۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے یہ مر گیا، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مرثیہ اس طرح کہا کہ اے میری آنکھ، قوم کے سردار پر گریہ بار ہو اور آنسوؤں کی خوب سخاوت کر، اگر تیرے آنسو ختم ہو چکے ہیں تو خون بہا، دو قبیلوں کے سردار پر آہوزاری کر، اور اس وقت تک اس کے احسانات لوگوں پر ہیں جب تک وہ کلام کرتے رہیں گے۔ اگر کسی کو بزرگی مداومت عطا کر سکتی تو آج مطعم کو اس کی عظمت ضرور بقا عطا کر دیتی۔ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی، اور جب تک کوئی حاجی لبیک کہتا رہے گا یا کوئی احرام باندھتا رہے گا وہ سب تمہارے احسانات کے بندے رہیں گے۔ اگر بنو معد، قحطان اور جرہم کے بقیہ افراد سے مطعم کے متعلق پوچھا جائے تو وہ سب یہ کہیں گے کہ وہ اپنے پناہ گزی سے وفا کرنے والا اور اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے جبکہ وہ عہد کرے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں ناظرین کرام کہ مطعم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مرثیہ کہہ کر اس کا بدلہ چکایا تھا۔